آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ خوشگوار نہیں رہی. حسین نقوی صاحب سے میں کہتا ہوں ناکام ہوئی. یہ خوشگوار کا لفظ آپ جیسے اینکر استعمال کرتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے. تو قطع معاف وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. امریکہ انڈیا جو ہے وہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, تصویراتی حلیف ہے, اور انڈین اسٹیبلشمنٹ ہر آدمی سوائے ان کے جو اندھے ہیں یہ جانتے ہیں کہ وہ تو پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دینا چاہتے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں. پہلے عمران صاحب کی طرف آتے. عمران صاحب کیسی لگی آپ کو اسپیچ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اسپیچ جو ہے ہر بندہ جب اسپیچ کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے تئیں وہ اچھی باتیں کریں اور ایسی باتیں کرے جس سے دنیا کو متاثر کر سکے. لیکن کل کی اگر میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تقریر کی خاص طور پہ بات کروں تو مجھے اس میں کوئی نئی بات اس طرح سے نظر نہیں آئی کہ شاید ان کے پاس کوئی نئی بات کہنے کو تھی بھی نہیں. روپے کا ڈالر ہوتا جائے وہ پہلے 4 اچھا آپس کی بات ہے سر, آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن جب عمران خان نہیں آئے تھے جی جی بات ٹھیک ہے میں سن رہا ہوں, لیکن صرف ایک بات کلیریفائی کر کے آگے بڑھتے ہیں. جانمن ایک بات کلیئر کر دوں اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں نا. عمران خان کے آنے سے پہلے ویسے میں رات 10 بجے 5 دن آن ایئر تھا. آپ ترازی کیے, تھوڑی سی سن لو تسلی سے. جی جیسے آپ جس انداز سے اور جتنا ٹائم لے کے آپ بولو گے اسی انداز سے اسی ٹائم سے. بالکل بالکل حاضر حاضر. عمران خان صاحب نے جو بارودی سرنگیں بچھا کے گئے تھے نا پچھلے, آپ نے کہا کہ ابھی تک پچھلوں کو کہتے ہیں 100% درست کہتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور ان کا تیسرے درجے کا کارکن فیاض الحسن چوہان اگلے 10 سال تک یہ کہے گا کہ پاکستان کی موجودہ جتنے معاشی معاشرتی اور سیاسی مسائل ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف پچھلے 2 حکومتیں اور پھر اس سے پہلے کے جو ہے وہ 30 سال. لیکن کرے گا کچھ اس میں کافی چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں, انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات, بلکہ نئی جنگ نہ ہو جائے. انہوں نے دنیا کی اس طرف بھی توجہ دلائی کہ آپ دیکھیں کہیں نئی ایک جنگ کا سامنا نہ ہو. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کرونا سے جب آغاز کیا تو پھر مختلف چیزوں کو لیتے لیتے اسلاموفوبیا پہ بھی بات کی, ماحولیاتی تبدیلیوں پہ بھی بات کی. تو مجھے ایسا لگا کہ جو ان کے پرسنل ایجنڈے ہیں سیاسی طور پہ اس پہ انہوں نے اپنے تقریر میں وہ ساری چیزیں شامل کی. سیاسی ایجنڈا جو ان کا ہے یہاں, اور اپنے ووٹر کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی کہ وہ ان کا ووٹر جو باتیں سن کر خوش ہوتا ہے اس کا بھی انہوں نے خیال رکھا. تو اس لحاظ سے تو ان کی تقریر جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک اس لحاظ سے اچھی تقریر تھی کہ انہوں نے اپنے ووٹر کو بھی خوش کیا اور اپنا ایجنڈا بھی وہاں پہ بیان کیا. ٹھیک ہو گیا. ہلالی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے پاکستان کا مقدمہ صحیح انداز سے لڑا؟ میرے خیال میں ہے کہ یہ بہت ہی اچھا سپیچ تھا. میں سرو کیا ہوں یو این میں, کافی سپیچز سنا ہوں, مگر جدھر تک پاکستان کا ہم بات کر رہے ہیں آئی تھنک اٹس ون آف دا بیسٹ سپیچز کوئی پاکستانی لیڈر نے جو دیا ہو. اور اس میں خوبی 2-3 ریزنز کے لیے تھی. ایک وہ تھا کہ جب وہ افغانستان کی مثال کے طور پہ بات کر رہے تھے, ہی واز اسپیکنگ فرام دا ہارٹ. وہ لگتا یہ ان کی دل کی آواز تھی اور بہت ہی اس لحاظ سے بہت ہی کنونسنگ تھا. جب انہوں نے کشمیر پہ بھی آئے وہ بھی انہوں نے سب پوائنٹس کو ٹچ کیا, رائٹ پوائنٹس کو ٹچ کیا, اور کچھ لمحے کے لیے انہوں نے اپنے دل سے بھی بولا. کاش کے صرف موڈی کو اور اپنے دل سے کچھ اور گالیاں دیتے تو میں زیادہ خوش ہوتا. بہرحال انہوں نے ہی اسپوک ویل. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ خوشگوار نہیں رہی. حسین نقوی صاحب سے میں کہتا ہوں ناکام ہوئی. یہ خوشگوار کا لفظ آپ جیسے اینکر استعمال کرتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے. حسین نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ہارون صاحب کے مطابق اینتھنی بلنکن کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے قریشی صاحب کی وہ ناکام رہی ہے. تاثر تو ایسا دیا جا رہا ہے بڑی اچھی ملاقات رہی, خوشگوار تھی, 1 گھنٹہ وہ بیٹھے, کچھ علیحدگی میں انہوں نے باتیں کی, افغانستان کا مسئلہ بھی اٹھا, یہ ساری چیزیں جو بتائی جا رہی تھی. کچھ اور بھی اضافہ کرتے, فروٹ چاٹ بھی کھلائی ان کو, پکوڑے بھی کھلائے, سموسے بھی. چلیے حسین نقوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, یہ تمام لوازمات تھے. دیکھیں امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں جس ذلت کا اسے سامنا کرنا پڑا اس کا ذمہ دار پاکستان کو سمجھتا ہے. اور اینٹنی بلنکن جو ہیں وہ اس کا اظہار اپنی جو انہوں نے بریفنگز دیں, جو ان کی کانگریشنل ہیئرنگ تھی اس میں انہوں نے کھل کر کیا. انہوں نے تمام ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ گندا بچہ ہے. یہ بتانے کی انہوں نے کوشش کی اپنے لا میکرز کو کہ پاکستان ہے وہ جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا افغانستان میں. تو ظاہر ہے کہ 1 ہفتے کے اندر کوئی ایسا ماجرا تو نہیں ہو گیا کہ ان کے خیالات پاکستان کے حوالے سے بدل گئے ہوں گے. اور یہ جو میٹنگ ہے اس میٹنگ کے بعد
اب وزیر اعظم عمران خان جو بات مسلسل کہہ رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے، ان کے جتنے بھی فارن میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوئے جون کے بعد سے اب تک دیکھ لیں، اس میں مسلسل ایک بات موجود ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ایسے تعلقات چاہتا ہے جیسے آج ماڈرن ڈے میں امریکہ اور بھارت کے درمیان ہے. تو وہ اس کا تو سوال آپ دیکھیں نا، اس کا تو قطع معاف، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. امریکہ انڈیا جو ہے وہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تصویراتی حلیف ہے، اور انڈین اسٹیبلشمنٹ ہر آدمی سوائے ان کے جو اندھے ہیں یہ جانتے ہیں کہ وہ تو پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دینا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. الگ بات ہے کہ وہ خود پھنس گئے سچویشن میں، اندر بھی پھنس گئے، افغانستان سے نکل گئے، ایران ہاتھ سے نکل گیا، بنگلہ دیش نکل رہا ہے، بھوٹان نکل رہا ہے، سکم نکل رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ تو اس کا تو سوال یہ تو مطلب کیا ہے، یہ خواب کبھی پورا ہو سکتا ہے اور کیا یہ دیکھنا بھی چاہیے؟ دیکھیے ہارون صاحب، ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ ایک جھوٹ جو تواتر کے ساتھ گزشتہ 2 دہائیوں میں بولا گیا، ہمیں گورنمنٹس بتاتی رہی، ہمیں فارن آفس کہتا رہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات ہیں اور پاکستان اور امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اس ریجن میں، جبکہ یہ ایک ایسا جھوٹ تھا جس کے اوپر بہت سارے لوگ یقین بھی کرتے رہے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ تھا، ایک سیکیورٹی کا تعلق تھا کہ ہم امریکہ کے لیے کیا کر رہے ہیں، بدلے میں امریکہ ہمارے لیے کیا کر رہا ہے. لانگ ٹرم تعلق تو وہ ان کا ساتھ ساتھ اس وقت بھارت کے ساتھ پروان چل رہا تھا جب انہوں نے سول نیوکلیئر ڈیل کی. بالکل اس کے بعد کیا گنجائش رہے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تو آپشن یہی ہے نا کہ بس جھگڑا نہ کریں، کوشش کریں کوئی جھگڑا نہ ہو، اور ہم سی پیک سے کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ اسلامی فوبیا، اسلامک فوبیا کے بارے میں دیکھیے، یہ تو اسلامی فوبیا یہ تو کروسیڈز کے زمانے سے شروع ہوا ہے. رچرڈ دا لائن ہارٹ جا کے پیلسٹائن میں کروسیڈ جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ اسلاموفوبیا تھا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ کانفرنس کریں اسلاموفوبیا کو، ویسٹ میں ان سب کو پتا ہے کہ یہ کیوں اسلام سے ان کی نفرت ہے اور کیا ہسٹوریکل اس کا بیک گراؤنڈ ہے، مگر انہوں نے آج تک کوئی کانفرنس اسلاموفوبیا پہ نہیں کیا. اور اسلاموفوبیا کی کانفرنس آنا چاہیے ہندوستان میں جدھر 200 ملین مسلمان ہیں. کیوں وہ نفرت کرتے ہیں ان مسلمانوں کو ساتھ؟ ہمیں پتہ ہے کیوں کرتے ہیں، بٹ لیٹ دیم ڈسکس اٹ. چلیے وہ تو ایک بات. اب آپ آ جائیں کشمیر کے بارے میں. آپ نے کشمیر کے بارے میں دیکھیے، آپ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ کر سکتے ہیں. یہ فورتھ جنیوا کنونشن کے تحت یہ ایک وہ کرائم ہے بھائی. آپ جا کے مرڈر اور ریپ ایز این انسٹرومنٹ آف وار، ایز این انسٹرومنٹ آف سپریسنگ پیپل، آپ ریپ اور مرڈر استعمال کر رہے ہیں. اٹس اے وار کرائم. کوئی کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جس کو جو وجود میں آیا ہے. پتہ نہیں کیوں، اس لیے کہ وہ وجود میں تو آ گیا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ہماری جورسڈکشن نہیں ریکگنائز کرتے تو آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو ملک کرتے ہیں، انڈیا نہیں کرتا ہے. انڈیا اپنے آرمڈ فورسز کے لیے نہیں ریکگنائز کرتا ہے. تو دیکھیے یہ میرے خیال میں کہ لیکن یہ لالے صاحب کلبھوشن کا وہاں پہ کیس کیسے چل رہا ہے؟ اگر وہ نہیں ریکگنائز کرتا تھا پھر تو کلبھوشن کا کیس کیسے چل رہا ہے؟ مطلب یہ میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم گئے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں تھی مگر ہم گئے اور سر ٹھیک کیا جو ہم گئے. تو پھر ہم اس معاملے میں کیوں نہیں جا سکتے؟ You can, of course you can. آپ کہیں کہ ہم جائیں گے اور ہمارے جو ملٹری ہے which will be susceptible to the law، بالکل آپ ڈکلیئر کریں اور چلے جائیں.